اگر کوئی مطلب ڈرنکن ڈرائیونگ وغیرہ ہے اس کے یہ دیکھ لیں گے، اگر وہ مشینز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی اس سے ہم ایک چیک کر سکتے ہیں. کسی نے اگر یہ شراب وغیرہ پی ہوگی تو وہ ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور چالان بھی اسی کے حساب سے اس کو ہو جائے. موٹر وہیکل کیا کارروائی ہوگی سر اس کے خلاف جس نے ایکسس فیس لی ہے؟ اس کا دیکھیں گے ہم ویریفیکیشن کے بعد اگر پایا گیا اس کا پولوشن سینٹر جو ہوگا وہ سسپینڈ ہو جائے گا یا کینسل. یہ گاڑیاں جو اسکول بسز چلتی ہے روڈ پر تو جہاں 3 کی گنجائش ہوتی ہے بچوں کے بیٹھنے کے لیے تو وہاں 4 یا 5 بھی بٹھاتے ہیں، اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ مختار صاحب، کچھ وہیکل ہے جو پرائیویٹ ہے وہ کمرشل کا کام کر رہے ہیں اور گیس کٹ لگا کے کر رہے ہیں، بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹلی اسکولوں کے ساتھ منسلک ہیں. جی یہ اللیگل صحیح؟ دیکھیے یہ ٹوٹلی اللیگل ہے. اس میں دیکھیے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کا سروے کر کے ایک رپورٹ ہمیں سبمٹ کرنا ہے. تو ہم نے کل ہی اس میں تھا، ڈی ایس پی صاحب تھے اور یہ میونسپلٹی کے بھی آفیسر صاحبان تھے، تو کر دیا ہم نے وہ سروے وغیرہ. ہم دیکھیں گے اگر کہیں پہ ایکسس کی گنجائش ہوگی تو کر لیں گے. مین چیز ہے کہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، لوگوں کو کوئی دقتیں نہیں ہے نا. درست ہے کہ ایک گاڑی سینٹر میں گاڑی روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، پچھلا جو ٹریفک ہے پورا ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے سر. آپ جہاں یہ ٹائر چیکنگ کر رہے ہیں، باڈی چیکنگ کر رہے ہیں، لائٹ چیکنگ کر رہے ہیں، مگر سیٹنگ چیکنگ نہیں ہو رہی. جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، جس وہیکل کا اگر رینیو کرنا ہو، جس کی لائف ختم ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں جو فیل ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کے بعد اپلائی کر سکتا ہے ریٹیسٹ کے لیے. 1 مہینہ جب سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپلائی کر سکتا ہے پرماننٹ ڈرائیونگ لائسنس. یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو پولیس ہے ان کا ٹریفک چیکنگ کا رول، کا بھی کام جو ہے وہ ٹریفک ریگولیٹ کرنا، ساتھ ساتھ میں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کا چالان کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ARTO ڈسٹرکٹ بارہمولہ جناب محمد مختار صاحب. مختار صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مختار صاحب ARTO آفس سوپور میں ہے، ہیڈ آفس یہاں سوپور ہے، تو اس ARTO آفس یا ARTO ڈپارٹمنٹ یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ ویلکم. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ڈرائیونگ لائسنس اور اس کے علاوہ پرمٹس، رینیول آف پرمٹس وغیرہ کا کام کرتا ہے. یہ سبھی جو سروسز ہیں آن لائن ہیں، بالکل آن لائن. ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت اسمارٹ فون ہوتے ہیں. ایک سائٹ ہماری ہے parivahan.gov.in. اس میں جو سارتھی ہے، سارتھی جو ہے یہ لائسنسز ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو واہن ہے، واہن پورٹل، یہ وہیکلز ریلیٹڈ ہے. اس میں لوگ لاگ ان کر کے اپنا وہ کام اپلوڈ کر کے وہ کرا سکتے ہیں. اچھا، تو اس کا سر یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ جہاں یہ آفس ہے، ٹرانسپورٹ آفس ہے، تو اس پہ جو دباؤ تھا کام کاج کا وہ کم ہو گیا کیا؟ بالکل بالکل. پبلک کا فلو جو تھا اس آن لائن سے بہت کم ہوا. آن لائن سروسز سے پبلک فلو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، فٹ فال جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو گیا. بالکل. ٹریفک پولیس بھی ایک آپ کا ونگ ہے. جی، ٹریفک پولیس بھی ٹرانسپورٹ کی ایک ونگ ہے جو ٹریفک کو کنٹرول وغیرہ کر رہی ہے. تو اس ٹریفک پولیس کیوں ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ ٹریفک پولیس کا بھی کام جو ہے وہ ٹریفک ریگولیٹ کرنا، ساتھ ساتھ میں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کا چالان کرنا ہے. کیا بات ہے. بالکل. اور اچھا، پھر ایگزیکٹو پولیس کی باری آتی ہے. ایگزیکٹو پولیس کا کیا رول ہے؟ ایگزیکٹو پولیس بھی کبھی اگر کہیں پہ وائلیشن ہوتی ہے وہ بھی اس میں چالان اپنے حساب سے کرتے ہیں. زیادہ رول ٹریفک سٹریم لائن کرنے میں یہ انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. ایک تو ٹریفک پولیس کا ہے، دوسرا ایگزیکٹو پولیس کا ہے. اچھا، تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو پولیس ہے ان کا ٹریفک چیکنگ کا رول نہیں بنتا ہے، کس حد تک صحیح؟ نہیں، مجھے جہاں تک میرا تعلق ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ بہتر جانتا ہے. وہ بھی ہر ناکے پہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا، تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو لرننگ لائسنس بناتا ہے، جیسے کہ یہ کنڈکٹر
کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ اس کے لیے بھی یہ سروس جو ہے آن لائن اویلیبل ہے. اس میں اس کو جو فارملٹیز کرنی ہوتی ہے آن لائن میں نکلتی ہے, اکارڈنگلی اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس کو لرننگ لائسنس مل جاتی ہے, وہ کنڈکٹرز لرنر لائسنس. کتنے مہینے کی نکلتی ہے سر؟ یہ 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد سر؟ اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہوتی ہے. اچھا, ڈرائیونگ پروسیس لائسنس کا کیا یہ نارمز ہے؟ دیکھیے, ڈرائیونگ لائسنس جو ہم اجرا کرتے ہیں ان کا باضابطہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ان کو پہلے لرنر لائسنس اوبٹین کرنی ہوتی ہے. لرنر لائسنس 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. عام لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کا ویٹ کرتے ہیں, پھر جا کے یہ پرماننٹ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے بک کرتے ہیں سلاٹ. تب تک ان کی لرننگ لائسنس جو ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہوئی ہوتی ہے. اس میں یہ رول ہے کہ 1 مہینہ جب سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپلائی کر سکتا ہے پرماننٹ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 200 کا سلاٹ مل رہا تھا بالکل ڈرائیونگ کا ٹیسٹ کا, بالکل, تو اب 120 ہی مل رہا ہے. نہیں, ڈرائیونگ سلاٹ جو ہے یہ ہم پہلی کچھ ویدر جو خراب تھا, بارش ہو رہی تھی, اس کے حساب سے کچھ ریشیڈول کرنی پڑی. یہ کوٹا جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے اس کے بعد ہم وہ انہانس کر کے پھر 200 تک لے جائیں گے. یا ابھی اس میں کچھ ریٹیسٹ جو جن کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں کرتے ہیں کہ ان کا سلاٹ بک کرنا ہوتا ہے, ان کا بھی کوٹا ہے, وہ اس میں سلاٹ بک کر کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آ جاتے ہیں. جو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہو رہے تھے ان کا 1 سال بعد دوسرا ٹیسٹ لیا جاتا ہے؟ نہیں, ڈرائیونگ ٹیسٹ میں جو فیل ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کے بعد اپلائی کر سکتا ہے ریٹیسٹ کے لیے. اس کے لیے بھی تھوڑا سلاٹس میں ہم نے پروویژن رکھا ہے, 10-30 کا ہے. وہ انہانس بھی ہم کریں گے آہستہ آہستہ. وہ 1 ہفتے کے بعد وہ ٹیسٹ پھر دے سکتے ہیں. پہلے کہا کرتے تھے کہ 1 ہفتے میں 3 بار ٹرائی ہوا کرتے تھے ٹیسٹ, ڈرائیونگ ٹیسٹ, تو اب 2 ہی بار ہوتا ہے. نہیں, پہلے 2 بار ہوتا تھا, اب 3 بار ہوتا ہے. اچھا, چونکہ منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی, وردی سیکرٹری صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی, لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی. 2 دن کے بجائے ہم نے انہانس کر کے اس کو 3 بار یہ ہفتے میں کرتے ہیں ٹرائل ٹیسٹ. سر پرائیویٹ وہیکل کا اگر رینیو کرنا ہو جس کی لائف ختم ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ پرائیویٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے سمپلی ان کو فارم 25 جو ہے وہ فل اپ کرنا ہے, آن لائن کرنا ہے. وہ پھر گاڑی ہمارے پاس انسپیکشن کے لیے آ جائے گی. اگر گاڑی روڈ وردی ہوگی تو اس کو ہم لائف ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اگر گاڑی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی تب ہم اس کا ایکسٹینشن نہیں دیتے ہیں. سر کتنے بار اس کو ایکسٹینشن ملے گا اور کتنے سال تک؟ اپ ٹو 25 ایئرس, ڈیپینڈس آن دا کنڈیشن آف وہیکل. جیسی روڈ وردی ہوگی, ان اے گڈ کنڈیشن ہوگی, ہم اس کو لائف ایکسٹینڈ کر سکتے 25 سال تک. بالکل, اس کے بعد نہیں؟ اس کے بعد نہیں. اچھا سر, کمرشل وہیکل کی بات کریں گے ہم. جو کمرشل وہیکل ہوتا ہے ان کا کیا پروسیس ہے رینیو کا؟ ان کا 1 سال کے بعد فٹنس ہو جاتا ہے, انسپیکشن ہو جاتا ہے. اس میں پورے پیرامیٹرز جیسے ٹائرز ان کے فٹ ہے, انجن ان کا فٹ ہے, وائپرز ان کے چلتے ہیں, ان کا جو لائٹ سسٹم ہے, ہیڈ لائٹ, انڈیکیٹرز, پورا چیک کر کے انسپیکٹ کر کے انسپیکٹر صاحبان اس کو نا پورے پیرامیٹرز دھیان میں رکھ کے اگر یہ فٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. ایک چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے سر, آپ جہاں یہ ٹائر چیکنگ کر رہے ہیں, باڈی چیکنگ کر رہے ہیں, لائٹ چیکنگ کر رہے ہیں, مگر سیٹنگ چیکنگ کی نہیں ہو رہی. جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے نا, جس نارمز ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیے سیٹنگ ارینجمنٹ یہ تو مینوفیکچر سے ہی بنا کے ہوتی ہے. سیٹنگ کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ان کے RCs میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنے پیسنجرز ان کو اٹھانے ہوتے ہیں, پلس وہ +1 ڈرائیور کا بھی ایک پروویژن ہوتا ہے. ایک ڈرائیور اور 7 پیسنجرز گاڑی میں ہونے چاہیے. تو اس میں کوئی نارمز نہیں ہے کہ مطلب کتنا کیپیسٹی ہونی چاہیے ایک سیٹ کے لیے, جگہ کتنی طے ہوئی ہے؟ نہیں, وہ ٹیکنیکلی ہم دیکھتے ہیں. جو گاڑی نئی آ جاتی ہے اس میں ہم بیٹھ کے, جس میں لیگ سپیس بھی ان کنسیڈریشن رکھا جاتا ہے تاکہ پیسنجر جو ہے کمفرٹیبلی ٹریول کرے اور بیٹھ سکے. یہ بھی ہم انسپیکٹ کرتے ہیں ڈیورنگ دا انسپیکشن آف وہیکل. اچھا سر, ان موٹر سائیکلسٹ یا
ان ڈرائیور حضرات کے لیے کیا پیغام ہے جو سٹنٹ کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے شکار ہوتے ہیں؟ آئے دن ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ٹریفک؟ دیکھیے میری یہی گزارش ہے پیرنٹس کو کہ وہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں سٹنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سٹنٹس نہ کریں۔ ایک ماں باپ نے بہت سی محنت کی ہوتی ہے ایک بچے کو بڑا کرنے میں، پھر اگر یہ بچہ جا کے سٹنٹ کرے گا، اللہ بچائے، گاڈ فاربٹ، کہ کہیں ایکسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، پھر بہت پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور ہماری جو چیکنگ ٹیم جاتی ہے، انفورسمنٹ ٹیم، وہ اگر کسی کو پاتے ہیں تو اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ سر ٹریفک جیمنگ کی اگر بات کریں، ٹریفک جیمنگ جیسے ایک وہیکل نکل رہی ہے، جلنا بس اسٹینڈ سے نکل رہی ہے، یا سومو نکل رہی ہے، یا منی بس نکل رہی ہے، تو وہ اس کا جو ریس سلو ریس ہوتا ہے پیچھے سے، وہ ٹریفک جیمنگ کر رہی ہے کہ تقریباً 100-200 گاڑیاں جمع کر رہی ہیں پیچھے سے، وہ سلو ریس کی وجہ سے ٹریفک جیم کر رہی ہے۔ تو اس کا کوئی وہ سپاٹ نہیں ہے یا کوئی آئیڈینٹیفائی لوکیشن نہیں ہے جس جگہ پہ وہ رکیں اور جس جگہ پہ وہ سواری ڈراپ کریں۔ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر تک ایسے ہی چلتے اٹھاتے سواری، بٹھاتے سواری، اس کے بارے میں ہمیں بیسیکلی یہ جو میونسپل کونسل ہے ان کو نا یہ کچھ یا R&B ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ بس سٹاپس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں۔ اگر 2-3 بس سٹاپس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اس میں کیا ہو جائے گا کہ گاڑی آ جائے گی اور وہاں سے پیسنجر کو اٹھا کے یا ڈراپ کر کے نکل جائے گی۔ اور یہ جو پریزیڈنٹ اس کا ہے ایسوسیشن کا، ان کو بھی ڈائریکشن گئی ہے کہ اس کو نا کوئی ٹائم فریم فکس کر کے سے، اگر 9 بجے 10 منٹ پہ گاڑی وہاں سے نکلتی ہے تو 5-10 منٹ میں وہ پورا وہ ٹاؤن کا ایریا جو ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہیے، جس سے کہ ٹریفک میں دشواریاں آ جاتی ہے۔ آپ کا کہنا درست ہے کہ ایک گاڑی سینٹر میں گاڑی روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، پچھلا جو ٹریفک ہے پورا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ لوگ وہ جو آئیڈینٹیفائڈ بس سٹاپس ہے وہاں پہ جائے، وہاں پہ گاڑی میں چڑھے، گاڑی سے اترے، تو اس سے ڈرائیورز کو بھی آسانی آ جائے گی اور ٹریفک کا فلو بھی جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ سر ٹریڈرز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ آیا تھا آپ کے پاس ڈیلیگیشن لے کر، جی، انہوں نے آپ سے بات کی ہے کہ ڈیوائیڈرز میں کچھ جگہوں پہ ایکسس دیا جائے کہ جہاں پہ ٹریفک فلو ہے وہاں اس فلو میں مدد ملے، تو کیا بات ہوئی ہے ان سے؟ اس میں دیکھیے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کا سروے کر کے ایک رپورٹ ہمیں سبمٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے کل ہی اس میں تھا، ڈی ایس پی صاحب تھے اور یہ میونسپلٹی کے بھی آفیسر صاحبان تھے، تو کر دیا ہم نے وہ سروے وغیرہ۔ ہم دیکھیں کہ اگر کہیں پہ ایکسس کی گنجائش ہوگی تو کر لیں گے۔ وہ مین چیز ہے کہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، لوگوں کو کوئی دقتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مختار صاحب، کچھ وہیکل ہے جو پرائیویٹ ہے، وہ کمرشل کا کام کر رہے ہیں اور گیس کٹ لگا کے کر رہی ہیں، بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹلی سکولوں کے ساتھ منسلک ہیں، جی، یہ ایلیگلی صحیح؟ دیکھیے یہ ٹوٹلی ایلیگل ہے۔ پیرنٹس کا بھی اس میں رول بنتا ہے، جب وہ بچوں کا ایڈمیشن سکول میں کرے تو ان سے سکول کو اپنی گاڑی اون کرنی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ گاڑیاں پیرنٹس خود ہائر کر کے تو ان میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کنسنٹ پہلے سکول سے لینی چاہیے کہ اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی اویلیبل ہے تبھی جا کے وہاں پہ وہ ایڈمیشن کرائے بچوں کو۔ رہی بات یہ جو آپ نے کہا کہ گیس سلنڈر وغیرہ، ہماری انفورسمنٹ ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو موڈ میں ہے، ہم سرپرائز وزٹ کرتے ہیں۔ جو بھی اس میں پایا جائے گا کہ اس نے وائلیشن کی ہے، گیس کٹ لگایا یا پرائیویٹ گاڑی ہے، کوئی یہ پیسنجر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں، تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سر سکول بسز ہیں جن کے روٹس ہوا کرتے ہیں، پیرامیٹرز ہوا کرتے ہیں، رائٹ، سپریم کورٹ رولنگ کے تحت، رولنگ مگر وہ ان رولز کو اڈاپٹ نہ کر کے گلی محلوں میں گھس جاتے ہیں، جہاں روڈ ٹائٹ ہوتا ہے، بالکل تنگ ہوتا ہے،
घुसने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह का है कोई प्रोग्राम नहीं, कि उनको रेगुलराइज किया जाए कि रोडों पर चलने की? करेंगे, बेशक करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हम स्कूलों का भी विजिट करने जा रहे हैं और बसेस का भी हम, ये जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम है वो इनका पूरा चेक करते हैं कि इनको ये क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक ही इनकी गाड़ियां है। अगर कोई गाड़ी भी इसमें वायलेशन में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अक्सर बेशतर मुख्तार साहब गाड़ियों के वो जो कागजात है रोड पर चलने के, जो स्कूल बसेस की मैं बात करूँ, नहीं होते हैं। मैंने कुछ ही देर पहले यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। हमने कल एक या इससे पहले एक दो ये ना सरप्राइज चेक्स किए गाड़ियों में। मुझे लगता है कि कुछ ही गाड़ियां जो थी जिनका मतलब वो कागज वगैरह नहीं थे, उनको हमने बुक कर दिया ई चालान के तहत, और स्कूल्स को भी डायरेक्शन जाएंगी कि ये जो इनके पेपर्स वगैरह है ये इन एवरी रेस्पेक्ट कंप्लीट रखें। मुख्तार साहब, ये गाड़ियां जो स्कूल बसेस चलती है रोड पर, तो जहां 3 की गुंजाइश होती है बच्चों के बैठने के लिए, तो वहां 4 या 5 भी बिठाते हैं। इस पर कोई कार्रवाई होती है? बेशक इस पे कार्रवाई हो जाएगी। हमारी इन्फोर्समेंट टीम इस पे लगी हुई है। जहाँ भी ये वायलेशन पाई जाएगी अंडर रूल्स इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम यकीन रखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए इसमें। अच्छा, लाइसेंस के क्या रिन्यू प्रोसेस है? रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए मैंने पहले ही कहा कि सभी जो ये सर्विसेज है ऑनलाइन है, उसमें ऑनलाइन पोर्टल में जाके आपको एक रिन्यूअल का भी आ जाएगा। रिन्यूअल है ऑफ लाइसेंस आपको करनी है, उसमें आपको मेडिकल एक वो सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है। दूसरा फी भी वो प्रिस्क्राइब्ड फी बताता है, वो भी डिपॉजिट करना होता है। इसके अलावा इनको फिर ऑनलाइन करके वो हमारे पोर्टल में आ जाता है, हम वेरीफाई करता है। हम चाहते हैं कि ऑफिस जो है, ऑफिस में लोगों का आना जाना बहुत कम रहे, मिडल मैन जो है बीच में उनका वो इस्तेमाल न करे। लोग खुद इस वक्त जानते हैं, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन होता है। ये जो इनको जो भी सर्विस उनको दरकार है वो उसका पूरा वो फायदा उठा सकते हैं इससे। मुख्तार साहब, अच्छा, चुंगी वसूल करने के लिए कोई गाइडलाइन है? दिस इज द डोमेन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। मेरा ये मतलब कहने का है कि दिल्ली में ये गाइडलाइन है कि अगर किसी चुंगी पोस्ट पर एक गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा रुके तो दूसरी गाड़ी ऑटोमेटिकली निकल सकती है, यानी कि ट्रैफिक जैमिंग नहीं होनी चाहिए। चुंगियों पर अक्सर ये देखा जा रहा है कि चुंगियों पर ट्रैफिक जैमिंग, ये जो चुंगियां जो है ना, दिस आर कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। आप उनसे बेहतर जानकारी ले सकते। जैमिंग के लिए क्या करना? जैमिंग के लिए उनको देखना, कोई लाहे अमल करना। अगर वो गाड़ी साइड में करके उसकी चुंगी ले लेंगे तो वो ट्रैफिक जो होगा इजिली फ्लो हो जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन फीस नहीं हो सकता? किसमें? वो तो उस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन फीस होता है, वो डिपार्टमेंट को करना है, म्युनिसिपैलिटी को करना है। व्हाई नॉट, इट कैन बी हियर आल्सो। अच्छा सर, कुछ मुद्दत पहले यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस के इर्द गिर्द दलालों का जाल होता था। वो न सही रास्ता दिखाते थे जो कंज्यूमर होता था, या जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ रहा था, जो कंडक्टर लाइसेंस के लिए आ रहा था, या कोई और फिटनेस वगैरह के लिए आ रहा था। वो दलाल उनको बीच में ही ये ब्रेक करके उनको ये कहते हैं कि हम कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो उनसे एक्सेस पैसा लेकर तो ऑफ का काम डिफंक्ट कराते हैं। बात सुनिए, हमने टोटली ये जो एजेंट सिस्टम है यहाँ पे बैन किया हुआ है। लोगों को चाहिए अगर कहीं पे दिक्कत आ जाए वो हमारे साथ राब्ता डायरेक्ट करे। मैंने पहले ही अर्ज की कि मिडल मैन को वो अवॉइड करे। डोंट यूज मिडल मैन इन गेटिंग देयर सर्विसेज डन। तो खुद हमारे पास आ जाए, कोई भी जरूरत होगी उनको हमारे गाइडेंस की, वी विल डू दैट। सर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है ये जो कार्बन कंटेंट्स है जो हवा को आलूदी करते हैं, इसमें पोल्यूशन चेकिंग सेंटर का एक काम होता है कि वो इसके देखते हैं नॉर्म्स वगैरह जो है वो पूरी तरह है, तभी उनको पोल्यूशन ये सर्टिफिकेट मिलती है। उनका भी हमारा भी एक रोल है कि हम इनको इंस्पेक्शन करें। बेशक मैंने टीम को बाज़ाब्ता हिदायत दी है कि वो इनका भी सरप्राइज विजिट करके चेक करें, जो भी वायलेशन में पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके लिए एक फीस भी मुकर्रर रखी है कि 100 रुपए वो रिसीप्ट देते हैं, फीस ले लेते हैं, फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट देते हैं। ये सही है? तो फीस हाँ, वो ऑनलाइन है आजकल, सब भी ऑनलाइन में आपको
फी कितना भरना है, सब एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू द ऑनलाइन सर्विस। अगर वो रिसिप्ट 100 रुपए का दे रहे हैं, अगर चार्ज 120 कर रहे हैं तो नहीं, वो गलत बात है। वी विल सी दिस। अगर हमारे पास ऐसा कोई देखा गया, मसला पाया गया, तो इनके खिलाफ हम बाज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे। जी जी, देख लेंगे। वैसे हमारे पास कोई शिकायत नहीं है अभी मासूल हुई है। अगर कहीं पे भी हमें ऐसी शिकायत मासूल होगी तो वी विल एक्ट एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। क्या कार्रवाई होगी सर उसके खिलाफ जिसने एक्सेस फीस ली है? इसका देखेंगे हम वेरिफिकेशन के बाद, अगर पाया गया इसका पोल्यूशन सेंटर जो होगा वो सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, और एक खास बात है, कुछ लोग नौजवान हैं या बुजुर्ग है, वैसे बुजुर्ग गलती नहीं कर सकता है, कुछ लोग ड्रग्स लेकर के गाड़ियां चलाते हैं। क्या कोई नॉर्म्स है जिस तरह से ये पता चले कि ये ड्रग्स कंज्यूम करके गाड़ी चला रहा है, जो पैरामीटर्स के खिलाफ है, जो पैरामीटर्स के खिलाफ है? कोई ऐसा नार्को टेस्ट होना चाहिए ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले को, उसको साथ होना चाहिए कि वो ये नार्को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ऐसा है कोई कुछ पैरामीटर? ड्रग पहले देखिए, ड्रग एडिक्शन के लिए हम अवेयरनेस देते हैं। लोगों की गाड़ियों पे बाज़ाब्ता स्टिकर्स लगे होते हैं कि ड्रग, डोंट यूज ड्रग। तो ये चेक जो आप कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है जिससे हम चेक कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई मतलब ड्रंकन ड्राइविंग वगैरह है उसके पास, उसके लिए शायद हमारे पास मशीन है। मैंने आपको बताया कि I have assumed charge since 3-5 days। ये देख लेंगे, अगर वो मशीन हमारे पास अवेलेबल होंगी उससे हम एक चेक कर सकते हैं। किसी ने अगर ये शराब वगैरह पी होगी तो वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे और चालान भी उसी के हिसाब से उसको हो जाएगा। मुख्तार साहब, एक आम सी बात है, जब गाड़ी रोड पर चलती है, चाहे सोमो हो या बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, इसको किसी जगह पे रुकना होता है या सवारी गाड़ी में बिठानी होती है। ये रोड पर गाड़ी खड़ा करता है, डायरेक्ट रोड पर गाड़ी, बनस्बत इसकी को साइड में जा करके किसी से बात करें या सवारी ले लें या सवारी उठा लें, ऐसा नहीं करते हैं। वो कोई एजुकेशन नहीं इनको मिल रही है। देखिए, ये जो फिटनेस है, जो हम इंस्पेक्शन करते हैं कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी की लेनी होती है, उस वक्त हम इनको बाज़ाब्ता काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि जब भी आप कहीं पे गाड़ी में सवारी उठाते हो या ड्रॉप करते हो, आप मेहरबानी करके गाड़ी को साइड में लगा के सवारी को ड्रॉप करिए और उठाइए। उससे एक तो आपका ट्रैफिक फ्लो ठीक रहेगा, दूसरा ये जो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये कम हो जाएंगे। कोई कार्रवाई जहाँ भी हम पाएंगे, कोई भी अगर ऐसा रोड में गाड़ी लगाता है तो उसको हम फोटोग्राफ उठा के उसका हम ब्लैक लिस्ट करते हैं। वी आर मेकिंग दिस कंपाउंड अगेंस्ट दैट व्हीकल एज पर द लॉ। कोई मैसेज ट्रांसपोर्टर के लिए, ड्राइवर हजरात के लिए या आम जो शहरी है उनके लिए? मेरी यही गुजारिश है कि ड्राइवर जो भी है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी का है चाहे वो नॉन कमर्शियल गाड़ी का है, वो जो ट्रैफिक कवानीन है उनका पालन करें। गाड़ी जब भी चलाएं तो उस पर पूरा ध्यान दें। जैसे गाड़ी कहीं पे रोकनी है तो मेहरबानी करके आप साइड में गाड़ी लीजिए, साइड से आप पैसेंजर उठाइए, ड्रॉप करिए, ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो स्मूथली हो जाए। और एक चीज़, मोबाइल फ़ोन जो है मेहरबानी करके वो वाइल ड्राइविंग द व्हीकल दे शुड नॉट यूज दिस। अगर ये हम कहीं पे पाएंगे कि कोई बंदा मोबाइल फोन चलाता है तो एक्शन अगेंस्ट रूल्स, लॉज विल बी टेकन अगेंस्ट दैट एंड दैट टू स्ट्रिक्ट एक्शन। नाज़रीन, ये रहे मोहम्मद मुख्तार साहब जो ARTO बारामूला है, और इन्होंने जो जानकारी दी है ट्रैफिक रूल्स पर, ट्रैफिक अवेयरनेस जो दी है, जो आम लोगों पर इन्होंने बात की है, ड्राइवर हजरात पर बात की है, ट्रांसपोर्टर पर बात की है, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की है। तो आज की मुलाकात में इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। अगली मुलाकातों में इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। आज इजाज़त ले लेते हैं। मुख्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम।